من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی اللہ ہم تمام کا رب العالمین ہے، پالنہار ہے، کھانا دینے والا مالک ہے. اور اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بے انتہا شکر اور فضل ہے. جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں بہت کم ہے. اس اللہ کا اس بات پر احسان اور فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہم انسانوں میں سے ایک نبی اور رسول کو رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا. ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کروڑ ہاتھ درود و سلام اور سلامتی کا نزول فرمائے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر. اور ہم تمام اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام ائمہ مجتہدین اور ائمہ دین پر ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے مغفرتوں کا نزول فرمائے، انہیں مغفرت عطا فرمائے اور ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ سلامتی کا اور جنت کا باغیچہ کھول دے. آمین. میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم لوگ پچھلے جمعہ سنے تھے، ایک بہت بڑے بہادر ایک اسلامی ایک مجاہد اعظم جن کے بارے میں ہم لوگ سنے تھے، خلفائے راشدین کا جو رنگ، خلفائے راشدین کے جو طور طریقے اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کے اندر تو وہ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ، جو کہ بعد کے زمانے میں یعنی بنی امیہ کے خاندان میں یہ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے تھے. ان کے اندر ہم دیکھیں پھر ان کے پائے کے یعنی ان کے اخلاق کو قریب پہنچنے والے، قریب ان کے جیسا اخلاق اپنانے والے اگر ہم تاریخ اسلام میں ڈھونڈتے ہیں تو وہ شخصیت کل ہمیں سنے تھے پچھلے جمعہ کہ نور الدین زنگی، محمود نور الدین زنگی علیہ الرحمہ تھے. ان کے تیار کردہ، ان کے ایک بہت بہترین تربیت شدہ جن کے بارے میں آج ہمیں سننے جا رہے ہیں، وہ جو اسلامی سپہ سالار صلاح الدین ایوبی، یوسف بن نجم الدین صلاح الدین ان کا لقب ہے. ان کا اصل جو نام ہے یوسف بن نجم الدین، ان کے والد کا نام نجم الدین. ان کے بارے میں آج سنیں گے. سننے سے پہلے میں خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی سن لیں. اللہ رب العالمین سورۃ الرعد میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر سے بدلنے کی کوشش نہ کرے. میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہوگے بہنیں، ہر ایک کے اندر اسلامی تاریخ کو دہرانا، اس کو پڑھنا
یہ مادہ بالکل ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے. یعنی کوئی شوق اور لگن ہمارا نظر نہیں آتا. شوق ہے تو دنیا کی چیزوں میں، شوق ہے تو دنیا کے ہیروز میں، ایکٹروں میں اور فلم ایکٹروں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. یہ چیز اتنی خراب ہے، اتنی سست اور اتنی غفلت کرنے والی ہے کہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں کہ اسلامی جو تاریخ ہے اس کو مٹا کر یہاں دشمنوں کی جو تاریخ ہے اس کو دماغوں میں، دلوں میں بٹھائیں، یہ بھی کوشش کی جا رہی. ہمارے مسلمان آرام کی نیند سو رہے، چین کی نیند، اطمینان کی نیند سو رہے. غفلت میں ہیں ہم مسلمان. میرے بھائیوں، غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے. جاگنا ہے تو تاریخ اسلام کو کھولنا ہے، اسلام کی تاریخ کو ذرا پڑھنا ہے، ورنہ مستقبل ایسے بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے بچے سبحان اللہ بولنے کے بجائے اٹینڈنس دیتے ہوئے بھی ان کا نعرہ لگائیں گے. اٹینڈنس دیتے وقت بھی جب نام لے تو وہ باقاعدہ ایک شرک اور مشرکانہ نعرہ وہ لگا رہے. یہ ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے. آپ دیکھے ہوں گے ویڈیو وغیرہ وائرل ہونے والے. یہ نیوز میں اس میں سے ایک خبر یہ بھی ہے، جو پاپولر ہو رہے ہیں اخبار، ان میں سے ایک بڑی خبر یہ بھی افسوس کی خبر ہے. مسلمان بچی آمینہ، عائشہ نام لیا جاتا ہے، وہ نام وہ حاضری دینے کے بجائے وہ باقاعدہ مشرکانہ الفاظ بولتی ہے. شرم کی بات ہے. ہم مسلمان اپنے بچیوں کو، اپنے لڑکیوں کو یا اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ایسے اسکول کو، ایسے کالجز کو. بڑے شرمناک ہے وہاں پہ ڈانس کرانا، ناچنا، گانا. یہ تو عام ہے، بولتے نا عام ہے. ہم سدھار لیں گے ہمارے بچے کو. نہیں، آپ نالے میں چھوڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اچھا بنے گا ہمارا بچہ، ہم دیکھ لیں گے. میرے بھائیوں، ضرورت ہے جاگنے کی، آنکھ کھولنے کی، اپنے نیندوں کو، غفلت کی نیندوں کو حرام کرنے کی. ضرورت ہے ان تاریخی ہیروز کو پڑھنے کی. اسلامی ہیروز کیسے سبحان اللہ جنگوں میں کیسے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی اور دشمنوں پہ اپنا پنجہ بٹھایا، دشمنوں کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو بھگایا، دم دبا کے بھاگنے پر مجبور کیا. یہ کیسے ہوا ان سے، کیسے ان کے لیے ممکن بنا؟ بھائی وہ بھی مسلمان تھے، مسلمان تو ہم بھی ہیں. ایمان تو ان کے پاس بھی تھا، ایمان ہمارے پاس بھی ہے. کتابیں وہی وہ پڑھتے تھے، وہی کتابیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم سست ہو جاتے ہیں. فرق یہی ہے کہ ہم ایمان کو ذرا سلا دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. وہ ایمان کو جگا کے رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں میں بھی ایمان کو بٹھا دیتے ہیں. پچھلے جمعہ ہم نے سنا تھا ابو حاتم کا واقعہ. امام ابو حاتم لکھتے ہیں اپنا واقعہ کہ میرے قریب آ گئی میری موت، میں سمجھ گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں دشمن کے ہاتھ میں. مگر اللہ سے انہوں نے آہ کی، اللہ سے آہ کی، اللہ اگر اس دشمن کے ہاتھ میں میری جان لکھی ہے تو اللہ تیری مرضی ہے، لے لے اللہ اس دشمن کے ہاتھ میں، مگر مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا. ہوا یہ کہ دشمن خود ان کے اوپر پڑ گیا. دشمن مارنے کے بجائے وہ خود مر کے پڑ گیا، پیچھے سے تیر آ کے لگ گئی، دشمن ان کے اوپر پڑ جاتا ہے. امام ابو حاتم بعد میں یہ واقعہ لکھتے کہ ایسا ہوا میرے ساتھ. کتنا عجیب واقعہ ہے. دل کی آہ میں بھی اتنا دم، اللہ رب العالمین کی جلال جوش میں آتی، دشمن کو ڈھیر ہو جانا پڑتا. کیسے واقعات ہیں میرے بھائی. انہی اسلامی کی ہیروز میں ہم لوگ اپنے دلوں کو ذرا مضبوط بنائیں. یہ چہرے چپاٹے، یہ چکنے جو لوگ ہیں، یہ جو میک اپ میں ریڈی ہوتے، تیار ہوتے، ان کو دیکھ کے بولتا نا ہمارا بھائی نوجوان، میں اس کا فین ہوں، میں ان سے انسپائر ہو گیا ہوں. ارے بھاڑ میں جائیں گے یہ سب، ایک خاک ہے، یہ سب بربادیاں ہیں، یہ دنیا کی رنگینیاں، اس میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، دل کو مطمئن کرنا ہے، چین اپنانا ہے، تو میرے بھائیوں ذرا کلیجے پھاڑ کے دیکھیں، کلیجہ سینہ ذرا مضبوط کر کے دیکھیں، اسلامی ہیروز کے اخلاق کو اپنا کر دم لینے کی کوشش کریں. آئیے اب ہم اس اسلامی تاریخی ہیروز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. صلاح الدین ایوبی، میں اس سے پہلے بتا بھی دیا کہ نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے ان کو تیار کیا، تربیت کیا. یہ ان کے بارے میں آپ سنیں کہ ان کا جو اصل نام تھا یوسف بن نجم الدین. ان کے باپ جو ہے نجم الدین ایوبی، یہ سلجوقی خاندان میں یہ تھے. سلجوقی جو بادشاہ تھے، ان کے بادشاہوں میں سے ایک چھوٹے سے ادنے سے بادشاہ تھے. یہ معمولی ایک چھوٹے ریاست کے ایک کمانڈر تھے. تو یہ نجم الدین اور نور الدین زنگی کے جو والد تھے عماد الدین زنگی علیہ الرحمہ، ان دونوں سے پہلے دوستی ہوتی ہے. یہ عجیب واقعہ ہے دوستی کا بھی، وہ سنے ہم.
تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ نور الدین زنگی یہ اپنی تربیت میں کیسے لیے صلاح الدین کو. معلوم ہوگا اس سے کہ عماد الدین زنگی علیہ الرحمہ اور نجم الدین یہ دونوں ایک مرتبہ یہ سلجوقی بادشاہ جو بھی پھیلتا تھا، بادشاہت ان کی پھیل رہی تھی، تو اتنے میں ہوا یہ اچانک ایک گروپ سے لڑنا پڑا. اس گروپ کے کمانڈر عماد الدین زنگی تھے. یعنی دو مسلمان آپس میں ٹکر لے رہے. ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی، ان کا خاندان کبھی لڑ پڑا اور میدان میں اتر گئے. چھوٹی سی لڑائی تھی اور نجم الدین ایوبی جو ہے ان کو اوپر قابض ہو جاتے ہیں، پورے لشکر کو قید کرتے ہیں. ان میں عماد الدین زنگی بھی ہے جو محمود نور الدین زنگی کے والد ہیں. تو ان کو قید کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس کر دیتے، رہا کر دیتے. لوگ پوچھتے ہیں، اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ بھی پوچھتے ہیں کیوں آپ نے رہا کیا؟ تو وہ ریکویسٹ درخواست کرتے ہیں کہ دیکھو میں جتنے بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں مملکتیں دیکھ رہا ہوں، بادشاہوں کو دیکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک بادشاہ عماد الدین بڑا الگ ہے. ان کی سوچ بڑی خوبصورت اور اچھی ہے. کیا سوچ ہے ان کی؟ سوچ یہ کہ دشمنوں کو ہرائیں. یہ جو بیت المقدس کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے نا صلیبی عیسائی، اس کو ہم نکال باہر کریں. ان کی سوچ ہے یہ. یہاں سے ان کی سوچ پیدا ہوئی. 40 سال تک یہ قابض رہ گئے. اس کے بعد جو بیج اگتی ہے یہاں عماد الدین کے پاس سے اگتی ہے. تو یہ دیکھ کر نجم الدین ایوبی ان کو رہا کر دیتے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب صلاح الدین ایوبی جو پیدا ہوتے ہیں، ان کا واقعہ ہم سنیں. صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ جو ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت ایک واقعہ پیش آتا ہے. ان کے چچا، میں بتایا تھا شیراکو، اسد الدین شیراکو ان کا نام ہے چچا کا. ایک مرتبہ بازار میں دیکھتے ہیں ایک نوجوان جو سلجوقی بادشاہ کا بیٹا. اب آپ جانتے ہیں شہزادے بڑے تو کیسے رہتے ہیں، پلتے ہیں کیسے، ناز و نعم میں پلتے ہیں. ایک عورت کو چھیڑنے لگا، ایک بچی کو چھیڑنے لگا، چھیڑخانی کر رہا، ریگنگ کر رہا. تو اسد الدین کو دیکھا نہیں گیا. یہ بڑے بہادر تھے، آئے بولے پہلے بھائی رک جا، کیا یہ گندی حرکتیں کر رہا؟ شہزادہ ہے تو، سلجوقی خاندان کا شہزادہ ہے. تو وہ سنا نہیں، اب اور زیادہ ناز و نام میں پتا ہے، روب دبدبہ ہے باپ کا، اور باپ دادا کی آستی کے اوپر ناز ہے. کہنے لگا تمہیں کون ہوتے روکنے کے لیے؟ میں چھیڑوں گا، میں ایسے ہی ستاؤں گا. اس طرح سے وہ اور زیادہ دبدبہ کرنے لگا. اسد الدین شیراکو کے اوپر وہ حملہ کرنے کے لیے آیا، یعنی دھکا دھکی مارا ماری میں آ گیا. تو ان کو رہا نہیں گیا، غصے میں آ گئے، تلوار نکالے، ایک ہی دبڑا دیے، ماری دیے. اب یہ حملہ، یہ جو حلہ جو عام ہوا، سلجوقی خاندان چپ نہیں ہوا. اب یہ بھی بڑے بہادر ہیں. کون؟ جو اسد الدین شیراکو اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی کے نجم الدین ایوبی، بڑے زبردست بہادر اور سپہ سالار ہیں. ان کو ہرانا مارنا معمولی بات نہیں تھی. کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، آج ہی کے رات نکل جاؤ ورنہ تمہاری خرابی ہوگی. تو رات نکل رہے تھے، اتنے میں ڈیلیوری ہوتی ہے صلاح الدین ایوبی کی پیدائش. ایسے مومنٹ میں کہ اگر آواز آئی یا کہیں بھی معلوم ہوا گاؤں کے لوگوں کو کہ یہ بھاگ نکل رہے تو سب ٹوٹ پڑیں گے. تو یہ ڈر ہوا ان کو. تو کہنے لگے نجم الدین ایوبی کہ بھائی یہ بچے کا منہ بند کرو، کیسا رو رہا بچہ ہے. سبحان اللہ، دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ وہاں بادشاہ کے جو قریب لوگ تھے وہ بھی کہنے لگے منحوس ہے یہ، نعوذ باللہ. تو یہاں ایک نوکرانی کہنے لگی ایسا مت کہو، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک دن پوری دنیا کے اوپر حکمران بنے گا. سبحان اللہ، ہوا بھی. تو ٹھیک ہے، آپ بچے کی آواز کو کم کرو یا جلدی تیزی سے نکلو. اور نکلتے ہیں موصل کی جانب. ایک علاقہ ہے موصل، وہاں پہ چپ رہو بچوں، وہاں پہ موصل کے اوپر جو حکمران ہیں وہ جن کو رہا کرے تھے نجم الدین ایوبی، عماد الدین زنگی علیہ الرحمہ، وہاں پہ وہ حکمران تھے. دوستی ہو گئی الحمدللہ، استقبال بڑے اچھے انداز سے ہوتی ہے، سب مل کے. یعنی اب اس کے بعد دیکھو رنگ ایسا آیا کہ دونوں بھی بڑے بہادر وقت کے، اور ان کے بیٹے محمود نور الدین زنگی یہ بھی زبردست بہادر ہیں. تو تینوں بلکہ چاروں سپہ سالار مل کے پوری ملک موصل کو، وہاں سے حلب کو، پھر دمشق کو ایسا فتح کرتے سبحان اللہ بڑے تیزی سے ترقیاں کرتے گئے. اب صلاح الدین ایوبی ان چار سپہ سالار بہادروں کے بیچ پڑ رہے ہیں. اب آپ سوچو چاروں کی بہادری ایک جان میں ڈال دی جائے تو کیسے آدمی بنے گا، کتنا سپر پاور ہوگا آدمی. تو صلاح الدین ایوبی تھے ویسے بنے. یوسف بن نجم الدین ان کا لقب ہی صلاح الدین جو پڑا. امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے، ان کے آپس میں میل جول، مسلمانوں کو جوڑنا، ان کی حکمت عملی، ان کا اخلاق، ان کا نرم مزاج
ایسا تھا کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یہ آئینہ بنا کے بتاتے تھے. اسی لیے ان کو یہ صلاح الدین، صلاح مانا کیا ہے معلوم؟ ملنا، ملانا، صلاح کرنا. صلاح یعنی سدھارنا، دین کو سدھارنا. صلاح الدین ان کا لقب جو پڑا، اس لقب کا معنی اور مطلب میں ہی کتنی گہرائی ہے. دیکھو امام ابن کثیر اسی لیے کہتے ہیں صلاح الدین چپ کے نہیں پڑا ان کا نام، بہت زبردست حکمت ان کے پیچھے رہ گئی. تو صلاح الدین ایوبی پلتے ہی ان 4 بہادروں کے بیچ میں، اور 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. دیکھو کتنی بڑی بات ہے، 6 سال، چھوٹے سے بچے 6 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن. 10 سال ہوتے ہوتے یہ ایسی حکمت کی باتیں کرنے لگے. لوگ کہتے تھے کہ 30-35 سالہ آدمی ہے، 30-35 سالہ آدمی کی جو باتیں ویسی باتیں کر رہا، یعنی اتنی بڑی حکمت کی باتیں کہاں سیکھا بچہ ہے؟ تو پیچھے یہ بہادر ہے نا 4، ان کے پیچھے رہ کر یہ تربیت سیکھے. اس کے بعد 16، 17، 18 سال کی عمر میں حضرت محمود زنگی جو بادشاہ تھے، نور الدین زنگی اس وقت کے بادشاہ، وہ ان کو بہت بڑا عہدہ دیتے. کام یہ کرتے ہیں، ان کا بھی جو ہمیں سنے تھے لاسٹ بار کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملائے 15 سال وہ لگائے کہ اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ تمام مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش کرے، اور جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے. 15 سال لگے، اور دشمن کو دھیرے دھیرے ختم کرتے رہے. پہلے ہمارے اپنے دشمن جو آستین کے سانپ تھے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ کون کب آستین سے نکل پڑتا سانپ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کون دشمن بنتا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور تاریخ کو بڑا نقصان ہوا بھی مسلمانوں سے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں سے. ایک شاعر نے بڑے بہترین انداز سے کہا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ایسا ہی ہوا تاریخ اسلام میں. آج بھی میرے بھائیوں ایک دوسرے کے خونی دشمن بن جاتا ہے آدمی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کے اوپر. میرے بھائی خیر خواہ بننے کی کوشش کریں. اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو آپ لوگ. بہرحال صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ 16-17 سال کی عمر میں ان کو جو شیعیت جو پھیل رہی تھی، اہل شیعہ جو عام ہو رہے تھے، یہ دشمنی بڑھا رہے تھے، اس دشمنی کو دھیرے دھیرے ختم کرتے مصر میں جو اڈا بن گیا تھا ان کا اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت تھی. اس سے پہلے محمود زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو 16 سال کی عمر میں یہ وزیر داخلہ بناتے ہیں، یعنی پولیس جو بھی ہے جہاں جہاں بھی ہے ان کے اوپر لیڈر بناتے ہیں، پولیس کے کمانڈر بناتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ اس وقت راتوں میں سفر کرنا بولے تو بہت بڑا خطرہ تھا، بہت بڑا ڈر تھا. تو امن اور سکون سے سفر کرنے کے قابل بنائے صلاح الدین ایوبی نے. پورے آرام سے اطمینان سے راتوں میں بھی سفر کرنے والا، یعنی راتوں میں سفر کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے، عورتیں بوڑھے بچے سب بھی اطمینان سے. یہ جو سب بھی ڈاکو تھے نا، سب ڈاکوؤں کو سبق سکھا دیے صلاح الدین ایوبی نے. ہوا یہ کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ یوسف قطعنا بأیدیہم، یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنے ہیں نا. یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتیں کیا کر لیے؟ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے. وہ یوسف تھا جو عورتوں کو ہاتھ کٹوانے پہ مجبور ہو گیا، وہ یوسف نے کٹوا دیے. یہ یوسف ہے کہ مردوں کے ہاتھ کٹوا رہا ہے، چوروں کے ہاتھ. اتنا مشہور ہو گئے ہو، چوروں کو سزا دینا، سزا دیے تو پھر وہاں کوئی چور پیدا نہیں ہوتا تھا. آج دیکھو ہمارے حکمران کیسے ہوتے ہیں، جیل کی سزا دی، دوسری مرتبہ جیل سے نکلا بھی نہیں، ڈاکے کا پلان رہتا اس کا. سزا تو اسلامی قوانین میں ہے کہ ایک مرتبہ سزا دو، وہاں رہنے والے ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، قدم نہ اٹھاتے، ان کو ہمت نہیں ہوتی وہ جرم کرنے کے لیے. ایسے صلاح الدین ایوبی نے حکمت کے ساتھ کام کیا، اور یہ جو نوجوان تھے، اسلام کے شیر تھے، سبحان اللہ، ان کی جو بہادری کو دیکھ کر مصر کا گورنر بنانے کے لیے ان کو تیار کیے اور باقاعدہ بھیجے، مصر کا گورنر بنانے کے لیے بھیجے. سبحان اللہ. نوجوان اب عبیدی جو اسلام کے اندر سے دشمن تھے، عبیدی جو وہاں کے لیڈر تھے، ان کو معلوم ہوا کہ صلاح الدین نامی کوئی نوجوان آ رہا ہے، اچھی بات آنے دو، آنے کے بعد ہم ان کو دیکھ لیں گے، یعنی آتے ہی ہم پگھلا دیں گے ان کو. کیسے؟ جیسے ہی وہ اتر رہے، وہ آ رہے جہاں سے آنا چاہیے تھا، ویلکم ان کو کرنا چاہیے تھا، تو سب عورتیں برہنہ بلکہ بے پردہ عورتوں کو کھڑا کیا، پھول سب گفٹ لے کے، یعنی ان کو دیکھتے ہی پگھل جانا. شراب ان کے ہاتھ میں تھی. صلاح الدین ایوبی کچھ بھی نہیں بولے، چپ چاپ گئے، سیدھا اندر گئے، اندر بیٹھے، بولا کہ یہ سب تیاریاں کون کرتا ہے؟
ہاں فلاں آدمی، چلو بلا لے گا اسے. اس کے بعد خاموشی کے ساتھ 2 ہی دن لگے کہ وہ پھر غائب ہو گیا. پتا نہیں چلا اس کا جو انتظام کرتا تھا یہ سب بھی ویلکم کے لیے، جو پھسلانے کا کام کر رہا تھا، اس کو وہاں رہنے ہی نہیں دیا. 2 دن کے بعد مصر میں نظر ہی نہیں آیا وہ آدمی. ایسے حکمت عملی تھی ان کے پاس. اور اسی طرح مصر میں آنے کے بعد سب سے بڑا اور اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ مساجد اور مدارس کی خبر لی. 150 سال لگے ہیں مصر کے مساجد میں اچھے انداز سے نماز پڑھنے کے لیے. 150 سال تک وہاں پہ کوئی مکتبہ، کوئی تعلیم نہیں ہو رہی، کوئی دین کا درس نہیں ہو رہا. تو افسوس کیا اور حکمت عملی ہی کے ساتھ بڑے بڑے علماء کو شام سے علماء منگوائے، ملک شام سے علماء کو منگوایا، بلوائے اور وہاں انتظام کیا. پہلی صورت میں علم دینے کی کوشش کی اور مدارس مکاتب بنوائے اور بڑے بڑے علماء کو بڑے بڑے تنخواہوں کے ساتھ ان کو رکھا. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کام کرتے رہے. ایک دم چپ سے رہ گئے، پھر ایک دم خاموشی، ایک لمبی مدت تک خاموش رہے. محمود زنگی کو کہنا پڑا صلاح الدین ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو گئے، کوئی بھی ترقی نہیں ہو رہی، کچھ بھی ایکٹیویٹیز نہیں، اپڈیٹ نہیں آ رہا تمہاری طرف سے، ہم تمہیں نکال دیں گے. ویسا ایسی باتیں سننے کو ملی. صلاح الدین ایوبی نے بڑے حکمت کے ساتھ پہلے بتائے، جواب دیتے رہے. ہوا یہ اتفاقاً کچھ دن کے بعد محمود زنگی کا انتقال ہو گیا. محمود زنگی وفات پا جاتے ہیں تو بہت غم ہوتا ہے، بہت رو دیتے ہیں. انہی کے وہ منٹار تھے، انہی کے وہ تربیت کرنے والے لیڈر تھے، تو بہت غم ہوتا ہے، انہیں بہت روتے ہیں صلاح الدین ایوبی. پھر اس کے بعد تمام لوگوں کی نگاہیں انہی کے اوپر پڑتی ہیں. کس کے اوپر؟ صلاح الدین ایوبی. اتنے بڑے بادشاہ ہیں یہ، وہ بادشاہ کی وفات ہونے کے بعد چپ ایسے ہی خاموشی کا نظام نہیں چلنے والا. یعنی سب تلواریں نکالتے، لڑائیاں جھگڑے ہو سکتے تھے، مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہوا. خاموشی کے ساتھ تمام لوگ ایک دم نگاہ کر دیے حضرت صلاح الدین ایوبی کی طرف. دیکھو ایسے ہوتا ہے لیڈروں کا روب، دبدبا، مسلمان کا دبدبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرا روب دشمن کے اوپر 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر رکھا گیا. کیا معنی معلوم ہے؟ 1 مہینے کی دوری پر رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دشمن مسلمان پہ حملہ کرنا چاہے تو 1 مہینہ پہلے سے وہ پلاننگ کرنا، 1 مہینہ پہلے سے وہ سوچنا. آج کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ آج ہمارے نوجوان کو دیکھو، فون کا بیوی بن گیا ہے، فون کا دیوانہ بن گیا ہے ہمارا نوجوان. ارے جوانی خون میں، رگوں میں خون کے بجائے بجلیاں دوڑتی ہیں بلکہ جو نعرہ لگا رہا نا، کتنا جھوٹا نعرہ ہے تیرا. ارے مسلمان کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہاں دیکھو کیسی روب دبدبے کی بات چل رہی ہے. روب دبدبے کا یہاں ایک جھلک دکھائی دے رہی. سبحان اللہ. صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہاں محمود زنگی کے وفات پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی. سب یہاں ان کی طرف نگاہیں داڑ دیے، نگاہیں جما دیے. سب آ کے کہنے لگے آپ ہی ہمارے حکمران، آپ ہی ہمارے بادشاہ. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں لیڈر، میری بات سننا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لیڈر ہیں جی، کیا تمہیں کام کرو، کیا بھی کرتے نہیں ہیں تمہیں؟ انہیں بتا ہاں میں لیڈر ہوں. کیا اچھا لیڈر ہے تو کچھ کرنا پڑتا ہے. ارے افسوس ہے ہمارے مسلمان حکمرانوں کے اوپر ہے، مسلمان لیڈروں کے اوپر ہے. کوئی عہدہ ملا بھی ہے تو عہدے کی کوئی پاس و لحاظ ہم نہیں کرتے. عہدہ لے کے بڑھ کے آگے مانگتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ان کے رنگ نظر نہیں آتا. میرے بھائیوں، صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ جو اس قدر روب و دبدبا جما کے بیٹھے، اور ہوا ہے آگے محمود زنگی علیہ الرحمہ کی وفات پر بہت غم ہوا انہیں اور روئے، بہت زیادہ روئے. اس کے بعد انہیں وہ باغ دوڑ یعنی حکومت کی چابیاں لیتے ہیں اور سنبھالتے ہیں. اس کے بعد کرتے کیا ہے معلوم ہے؟ نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کی جو وفات کے بعد یہ پورے یعنی وہاں کے دمشق، عراق، مصر اور موصل، حلب اور کئی علاقے ان کے ماتحت میں تھے. تو وہاں آنے کے بعد انہوں نے بہت حکمت عملی کے ساتھ کام کیا اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ بیت المقدس کو واپس لینا ہے. بیت المقدس فلسطین میں جو یہ عیسائی اور یہودی جم کے بیٹھے ہیں ان کو بھگانا ہے. بلکہ محمود زنگی نے 15 سال لگائے تھے جنگوں کے میدان میں، انہوں نے پورے 25 سال لگائے. 25 سال تک انہوں نے کام کیا، 25 سال تک میدانوں میں رہے. ان کا سونا زمین تھا، اوڑھنا زمین تھا. ان
کے لیے کوئی عیش اور آرام کی چیز نظر نہیں آتی تھی. 25 سال تک, لگ بھگ 40 سال لگے. اس کے بعد فلسطین فتح ہوا, اس کے بعد بیت المقدس فتح ہوا. میرے بھائیوں آج دیکھیں ہمارے اپنے دلوں میں بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک سوال کرنے نے سوال کیا, انصر الدین مکی علیہ الرحمن حفظہ اللہ نے بڑا اچھا انداز سے جواب دیا. دیکھو سوال یہ تھا, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے کچھ ایسے مسلمان جو زندہ دل ہیں نظر آتے ہیں. آپ دیکھتے بھی ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو وہ ویڈیوز خبریں معلوم بھی ہوتی ہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں معلوم ہے؟ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایمان ہے نا, جنت میں جانا ہے نا, ان کو جانا ہے, ہمارے کو کیا تھوڑی جانا ہے, ایسا ہم سمجھتے ہیں. شرم کے مارے ہم فون بھی اٹھاتے ہیں تو وہ خبر دیکھتے بھی ہیں تو جنت میں ہم جانے والے نہیں ہیں. یہ لوگ جنتی ہیں اصل میں. کون لوگ ہیں؟ بولتے یہ کہ تیرا بابا یہ ہے, چاچا کو بتاتے ہیں, تیرا باپ یہ, طائبہ کو کبھی بتاتے ہیں, کبھی دوست کو بتاتے ہیں. کیوں معلوم ہے؟ بچہ افسوس نہ کرے کہ میں یتیم ہوں, بچہ یہ سوچے نہیں کبھی بھی کہ میں یتیم ہوں. سبحان اللہ, چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں بھی آج کی بات ہے میرے بھائی, آج کی بات ہے, 100 دن سے زائد ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم جینے کے لیے نہیں, مرنے کے لیے زندہ ہو. تم یہاں ہے دنیا میں, یہ 2 قدم تمہارے ٹہرے ہیں تو یہ سوچو نہیں, یہ امید نہ رکھو کہ ہم یہیں رہیں گے آرام سے. یہ غزہ, یہ بیت المقدس, یہ یروشلم, یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ کبھی بھی سوچو نہیں. ہم آزمائش پر زندہ ہیں, ہم اللہ کی آزمائش پہ زندہ ہیں. یہ تلوار کی دھار پہ ہم کھڑے ہیں, کب موت آتی معلوم نہیں. یہ ہر بچے کا, ہر گھر کا ایک سبق ہے. ہم ہیں ایک طرف, ہم لوگ ہیں ٹی وی کے ساتھ میں بیٹھے مست, انجوائمنٹ کو ڈھونڈتے ہوئے, انٹرٹینمنٹ کو ڈھونڈتے تلاش کرتے ہوئے. ذرا چیک کرو ہمارے موبائل چیک کرو. میں جھوٹا بولتا ہوں تو ذرا دیکھو میرے بھائیو, ذرا چیک کرو ہماری اپنی دوستیاں. یہ گھٹیا قسم کی دوستیاں ہی. اذان بھی ہوئی تو کبھی لبیک نہیں کہتے ہمارے جوانوں کے دلوں میں. کوئی لبیک نہیں, کوئی حاضری نہیں, بس اللہ دیا ہے, بس ہم جی کے مریں گے, عیش کریں گے, بٹن دبائیں گے, بٹن دبا کے سو جائیں گے. یہ ہمارا عیش و آرام کا جینا رہ گیا. یہ وقت کے بادشاہ تھے میرے بھائیوں. 25 سال لگائے کہ میدان میں نکل گئے, پھر آرام کی نیند, ایک نوالا, ایک لقمہ کبھی انہوں نے آرام کا نہیں کھایا, نصیب نہیں ہوتا تھا انہیں. اور ان کی سوچ صرف یہی تھی کہ کیسے ہم ترقی کریں, کیسے ہمارا دشمن مٹ جائے, کیسے یہ صلیبی جو بیت المقدس کو قبضہ کر کے بیٹھا ہے, یہ اندر سے اندر آستین کے ساتھ جو بنا رہا ہے, اس کو ہم کیسے ختم کریں. آؤ دیکھو کیسے حکمت کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ نوجوانوں کو تیار کرتے تھے, نوجوانوں کو تربیت دیتے تھے. جیسے ان کی تربیت ہوئی, ایک 10 سال کے بعد یہ علم بھی سیکھتے تھے, علماء کے پاس علم بھی حاصل کرتے تھے, یہاں گھوڑ سواری سیکھتے تھے, تیر اندازی سیکھتے تھے. اور سب سے بڑی حکمت کی بات یہ کہ سامنے دیکھتے آدمی کو تو سکینر کر لیتے تھے. یعنی اتنے بڑے حکمت والے دور اندیش تھے صلاح الدین ایوبی, آدمی کو دیکھتے ہی پرکھ جاتے یہ کون ہے, کہاں سے آیا, کیا خاندان ہے اس کا. اتنی بڑی ان کے اندر صلاحیت تھی صلاح الدین ایوبی کو, اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اسے. تو وہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں مصر کے کچھ ایک علاقے میں کہ بہت بڑا علاقہ ہے, وہاں کے نوجوان بہت ایکٹیو تھے, اپڈیٹ ہوتے تھے, مگر کئی دنوں سے, کئی سالوں سے وہ نہیں آ رہے, جنگ کے لیے نہیں آ رہے, صلاح الدین ایوبی کے پاس نہیں آ رہے. کیا ماجرا کیا ہے دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا وہاں ایک امام ہے. دیکھو یہ واقعہ بڑا بہترین ہے, ہم سب کو سکھاتا ہے. یہ ایکٹنگ, یہ ڈرامے, یہ سب سائڈ میں رکھتا لو, کچرا ہے یہ. اسلام کی جوتی کی گوٹی کا دھول بھی نہیں ہے یہ فلمیں وغیرہ. دیکھو یہ واقعہ کتنا پیارا ہے. آئے صلاح الدین ایوبی, دیکھا ایک امام ہے درس دے رہا, درس ختم ہوا تو 2 آدمی آ کے وہ امام کے پاس بیٹھ گئے. کہا پہاڑ کے اوپر برف پگھل رہا ہے. خاموش ہوئے امام. دوسری بار ایک پہاڑ کے اوپر برف پگھل رہا ہے. تیسری بار بولے تو امام سمجھ گئے چلو وہاں وہ گھر میرا ہے وہاں چلو. فوراً ان کو بھیج دیے. پھر امام چپکے سے آ کے گھر میں ملے. آپ کیوں آئے؟ یعنی کوٹ تھا, وہ امام کا کوٹ تھا. تو آپ کیوں آئے یہاں پہ, آپ کو کون آنے بولا ہے؟ اس طرح سے باتیں کرنے لگے. تو وہ 2 آدمی جو اجنبی تھے ان سے کہنے لگے دیکھو امام صاحب اصل میں ایک پادری تھا, بھیس بدلا کے 25 سال سے خطبہ دے رہا مسجد میں اور نوجوانوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے. وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ یہ صلیبی جو دشمن ہے مسلمانوں کو ختم کرتے آ رہے ہیں, اندر سے اندر کھوکھل بناتے آ رہے ہیں, مسلمانوں کے ایمان کو کیچ کر رہے ہیں. یہ صلیبی دشمنوں کی بڑی چال تھی کہ 25 سال سے نوجوانوں کو ٹھنڈا کیے ہوئے, کہیں کو لڑنا ہمیں, انہوں بھی جان ہمیں بھی جان, جان کو مارنا پاپ ہے, گناہ ہے, اس طرح کی خطبے دے رہے تھے امام صاحب.
जिहाद नहीं करना, जिहाद बहुत बड़ा गुनाह है, टेररिज्म है, ये वो है। आज भी हो रहा है ना ऐसा, मुसलमानों को टारगेट करके सिखा रहे हैं। अरे माना मतलब ही मालूम नहीं, वो भी बोल रहा है टेररिज्म है, नहीं करना। ये नहीं हो रहा था कुरान में, मुसलमान बोल रहा है। अरे बदला अपना नाम मुसलमान नहीं, तू खबरस्तान मुसलमानों का नहीं देंगे तुझे। बोलो ये मुंह खोल के, हम भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। देखो मेरे भाइयों, सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमान, जब वो आदमी जो इमाम था उससे हुआ ये कि जब कोड मालूम करके घर में आ गए तो बोले कि दो अजनबी आदमी बोले तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। किसको मालूम हुआ है? मेरे बारे में क्या मालूम हुआ है? तो कहने लगे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मालूम हो गया। ऐसा क्या? वो कहां है? वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। अब तुझे कब्जा करूंगा, तेरे ऊपर मैं सजा सुनाऊंगा। वो बिठाए बाकायदा। उसके बाद पूछताछ किए तो मालूम हुआ कि 25 साल से वो ये टारगेट पे है, वो ये काम में है कि मुसलमानों के इस्लाम को खोखला करे, मुसलमानों के इस्लाम को कैच करे, उसे सलीबी के मातहत लाएं, ईसाई बनाएं, शिरक करने पर मजबूर करें, ये टारगेट है। और अंदर से एक आदमी आया जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का आदमी था, कमांडर था, और कहने लगे सुल्तान हमारे लिए चलना है, यानी हमें यहां से फौरन निकलना है। कहां जाना है? कि फलां जगह मीटिंग है। तो चलो इमाम साहब को भी लेके गए। तो वहां पे दो इलाके, शुबक और अक्का, ये दोनों इलाके थे, दोनों के ऊपर दुश्मन जमा हो रहा है मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, उनको दबाना है, उनका हम काम तमाम करना है। तो हुआ ये कि चलो शुबक के ऊपर हम हमला करेंगे, वहां ये इतने इलाके हैं, ये गेट है, पूरा प्लानिंग खाका पूरा बता रहे हैं। इमाम भी देख रहा है, यहाँ पे जो पादरी है, दुश्मन है मुसलमानों का, वो भी देख रहा है। उसके बाद जो अली बिन सुफियान जो बाजू थे सलाहुद्दीन अय्यूबी के राइट हैंड थे, और ये और एक बहाउद्दीन शद्दाद नामी एक दोनों राइट हैंड थे। इन्होंने दोनों पूछे कि सुल्तान इनका क्या काम करें हमें? तो कहते हैं हम आप एक पादरी मतलब दीन के किसी दीन का, यानी आप पहले के दीन ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं तो हम आपको छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं, मगर यहाँ आप नजर नहीं आना। तो वो गया सीधा शोबक को गया, जिसके ऊपर हमला होने वाला प्लान यानी खाका बताया गया है, पूरा जाके बताया, अरे पागलों निकलो यहाँ से, इस तारीख को इस दिन यहाँ हमला होने वाला है। इस तरह से हम सबको खबर दे दिया, सब बता दिया। तो वो लोग सब अपनी ताकतों को जमा किया और पूरी तैयारी कर रहे थे। यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन निकल रहे रास्ते में। अक्का जाने का एक इलाका, अक्का नामी इलाका एक इलाका है, वहां पे जाने जो रास्ता है, और दूसरा रास्ता शोबक है। फौरन ऐन जंग के मैदान में ऐन जंग करना है अभी दूसरे दिन, तो उससे पहले अपने इरादे को चेंज किया, शोबक हमें जाना नहीं है, हमें यहां जाना है दूसरे इलाके में। यानी अली बिन सुफियान कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे प्लान करते थे कि किसी को खबर नहीं होती थी, बाजू वाले को मालूम नहीं होता था। उनका राइट हैंड जिक्र कर रहा है, बहाउद्दीन शद्दाद बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे प्लान करते थे। वो अपने दिमाग में ऐसे सोचते थे कि सामने वाला, बाजू वाला कोई भी उनको भाप नहीं सकता था, यानी इतने बड़े हिकमत के साथ। और कहने लगे हमें तो शोबक के ऊपर हमला करना है। सब लश्कर बोलने लगे नहीं, प्लान यही है कि हम यही बातें करेंगे और ऐसे ही हम अमल करेंगे। इस कदर उधर अक्का जाते हैं, वहां पे जाके हमला करते हैं, पूरे दुश्मनों को मिटाते हैं, उसके ऊपर काबिज हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये कमजोर हुई है तो इनके ऊपर भी हमला। इसी तरह एक और हिकमत अमली सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, एक दुश्मन से, सलीबी दुश्मन से जंग होती रहती है। प्लान ये था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर को कहते हैं, बाकायदा बोलते हैं कि देखो हम ये करेंगे, लड़ते के बीच में हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना ये जंगों के रूल में से एक रूल, हार जाना है, हार को मान लेना है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से लश्कर ने कहा कि वैसे तो हम हार जाएंगे, नहीं मैं बता रहा हूं जैसा प्लान वैसे ही आप अमल करो। सब लश्कर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, सब पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। तो ये ईसाई जो पादरी जो लोग थे, लीडर था, कहने लगा कि हम जीत गए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरान है, जबरदस्त लीडर है, हम समझते थे, मगर ये कहीं का सुल्तान है, ये कौन सा बादशाह है, इतना कमजोर है कि हार गया। अब वो ऊपर चढ़े जाते गए। अब ये भी आधा दिन तक पहाड़ के ऊपर ढूंढा, मगर कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आया। तो समझे कि भाग गए, हम जीत गए। शराब नोशी, गोश्त कबाब खाना, ऐश करना, एंजॉय करना, रात को सो गए। दिन में उठने से पहले इनके खाने पूरे जल गए। हुआ है कि ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से अंगार के गोले आए और पूरे घरों को तबाह कर दिया। ये सब पहाड़ आ गए। क्या हुआ क्या? सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। ऐन वक्त में, सुबह होने से पहले फजर के वक्त में लश्कर पूरा लश्कर जर्रार निकला सलाहुद्दीन अय्यूबी का, और हल्ला बोलते हुए सबको खत्म कर दिया दुश्मनों को। यानी हिकमत अमली, ऐसा वो काम करते थे कि दुश्मन पारा होके रह जाता था।
دشمن کی جڑ کٹ جاتی تھی کہ پھر دوبارہ وہ قدم اٹھائے. ایسا ان کی حکمت عملی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بنے اسی لیے، ابھی میں بتایا امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے یہی ان کا لقب جو ٹائٹل تھا کہ صلاح یعنی درست کرنا، الدین صلاح الدین، دین کو درست کرنے والے بنے. ان کا لقب ایسے ہی چپ کے نہیں ملا ان کو کہ وہ ایسے یونیورسٹی دماغ میں رکھے ہوئے تھے کہ کسی کو پتا نہیں چلتا تھا. ایسے زبردست ہیرو تھے یہ، سپر پاور تھے یہ. اور صلاح الدین ایوبی کا ایک نام تھا، ایک لقب تھا ناصر الملک. ایسے بادشاہ کہ ہمیشہ مدد کرنے والے، ہمیشہ لوگوں کا خیال دیکھ بھال کرنے والے. کون بھی آتا سلطان صلاح الدین سے گھل مل جاتا تھا. بات کرنے آتے مسکرا کے بات کرتے تھے، کھل کھلا کے ہنسنا اور سب بھول کے ہنسنا. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ بہاؤالدین شداد بتاتے ہیں کہ سب ہم بیٹھے ہیں مجلس میں، سب ہنس رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی صرف مسکرا رہے ہیں، چپ بیٹھے. لوگوں نے پوچھا آپ اس طرح خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی میں کیسے خاموش رہوں، میں کیسے ہنسوں، میں خاموش کیوں نہ ہوں. یعنی میں جو سوچ رہا ہوں میری سوچ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مجھے خبریں آ رہے ہیں، میرے کان کو دستک دے رہی ہیں کہ بیت المقدس میں لوگوں نے نماز پڑھنے کی جگہ کو اتنا گندا کر دیا ہے، اتنا گندا کر دیا ہے کہ وہاں کچرا کوڑا لا کے ڈال دیتے ہیں، عورتیں اپنے گندے ناپاک کپڑے لا کے پھینک دیتے ہیں. اس قدر گندی جگہ وہاں بنا دی گئی ہے. میں کیسے ہنسوں تمہارے ساتھ مل کر؟ میری سوچ مجھے بے چین کر رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی. رات دن ایک کر دیے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے، 25 سال لگایا اس کو فتح کرنے کے لیے. اور میرے بھائیو اخلاق کریمانہ دیکھنا چاہتے ہیں، اخلاق کریمانہ ایسا 18-20 سال کے نوجوان دیکھو میرے بھائیو، سلطان بنا ہے، ایک بادشاہ بنے ہیں. کتنی بہادری، کتنی حکمت عملی ان کے اندر تھی، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اسلام والا بنایا. تو تب جا کر ان کو یہ صلاحیتیں، حکمتیں اللہ نے ان کو عطا کیا اور نوازا. ہمیں ضرورت ہے ایسے اخلاق کو اپنانے کی. اخلاق کیا تھے معلوم ہے؟ اخلاق یہ تھے، بادشاہ یہ وقت کے بادشاہ سمہاسنم پہ بیٹھے، چیر پہ بیٹھے. ایک آدمی میں آتا ہے، آ کے قاضی سے شکایت کرتا ہے. سلطان یہاں قاضی سے وہ شکایت کر رہا ہے، قاضی سے بول رہا ہے کہ میرا مال ہڑپ ہو گیا ہے. دیکھو غور سے سنو، میرا مال ہڑپ ہو گیا. کون ہڑپ کرے ہیں؟ سلطان کی طرف اشارہ کر کے بولتا ہے یہ بادشاہ سلطان صلاح الدین میرا مال ہڑپ کیا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ہی لمحے میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس شکایت کرنے والے کے بازو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. قاضی پوچھتے ہیں اے بادشاہ آپ کیوں اٹھ گئے، آپ بیٹھیے، آپ تشریف فرمائیے. سلطان صلاح الدین بولتے ہیں نہیں، جب جرم آیا ہے میرے اوپر، تہمت لگی ہے تو میں بھی مجرم ہوں، میں بھی مجرم ہوں. پرکھا جائے، دیکھا جائے، تحقیق کیا جائے. تو تھوڑی دیر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو لشکر میں سپاہی تھے بڑے تیز تھے، تھوڑی ہی دیر میں پتہ لگ گیا کہ یہ چور ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بٹھایا گیا کرسی کے اوپر اور وہ آزاد کر دیتے ہیں، رہا کر دے، چھوڑ دو بھائی، جانے دو. جانے سے پہلے گفٹ وغیرہ دو، ہدیہ. کس خواہش میں، کس لالچ میں آ کے یہ بول دیا ہے، بس اسے گفٹ دے کر نوازو. کتنا بڑا بہادرانہ دل. دیکھو کتنی عام بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ کسی گلی کے ایک لیڈر کو یا کسی عہدے پر فائز آدمی کو ذرا بول کر دیکھو. اتنا ہی نہیں، اور ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کیسے نرم دل تھے یہ، کیسے ان کے اخلاق تھے. دیکھو آپ ایک روم میں بیٹھے، جیسے آفس روم سمجھے، اپنے اندر آرام گاہ میں بیٹھے ہوئے، باتیں چل رہے بڑے بڑے لوگوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ. باہر روم کے باہر، کمرے کے باہر دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک آدمی چپل پھرکا کے مارا، وہ چپل ان کو لگنے کے بجائے روم میں آ کے سلطان کو لگا. سلطان صلاح الدین کو لگا ہے، چپل نیچے گرا ہے. اب دونوں سمجھ گئے اور شامت آ گئی، ہم بچیں گے. ایک جھانک کے دیکھا کیا ہو رہا اندر، کچھ بھی نہیں ہو رہا، باتیں چل رہی. سلطان صلاح الدین ایوبی ایسے ہی بیٹھے ہیں، سب وزیر بیٹھے ہیں آپس میں سامنے بات کر رہے ہیں. معمولی بات، معمولی کی مطلب کیا بھی نہیں ہوا ہے، ایسا ہے. ابھی ڈر کے مارے چھپ کے اندر آتا ہے، آگے چپل اٹھا کے جانے لگتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی بلاتے ہیں، اے دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ چلا جاتا ہے، وعلیکم السلام بول کے چلا جاتا ہے. چپل کا مار لگا ہے. میں اور آپ ہوتے عام آدمی کی بھی کیا حالت ہوتی، کیسے وہ بدلہ لینے کے لیے آ جاتا. انتقام لینا ہمارا دل بولتا ہے نا، فطرت ہے ہماری. آج بھی بولتے نا ہمیں، اسلام میں ہے بدلہ لے لو، جتنا لینا ہے لے لو، معاف کرو اور زیادہ اجر اور ثواب کماؤ گے تم لوگ.
یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پیارا اور پاکیزہ دین دکھایا سکھایا. دیکھو سلطان صلاح الدین ایوبی اسے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, وہ بھی جواب دے کے نکل جاتا ہے, بچ گیا بول کر نکل گیا, چلا گیا. دیکھو پوچھنے والے پوچھے آپ بدلہ لے سکتے ہیں, بلکہ بادشاہوں کے زمانے میں دوسرے لمحے میں اس کی گردن بازو رہتی تھی. بادشاہوں کا روب اور دبدبہ تو اتنا کہ سپاہی وزیر جو بھی ان کے بازو ہے, بادشاہ کے ساتھ اتنی بڑی غداری, گستاخانہ عمل, اور کہتے ہوئے اس کا سر قلم کر دیتے تھے. مگر ہوا ایسا نہیں ہے, وزیر سب باتوں میں لگے, کچھ بھی ہوا نہیں ہے. اور پوچھنے والے پوچھے آپ بدلہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب سنیے میرے بھائیوں, کان کھول کے سنیے اور بٹھائیں ان باتوں کو دلوں میں. یہ سستی, یہ کاہلی کی باتیں چھوڑے, یہ غفلتوں کی نیند شیطان سلا رہا ہے ہمیں. یہ دوستیاں ہماری جو بگڑی ہیں یہ سب شیطان کی چال ہے, اس کو سمجھو اور ان باتوں کو ذرا لکھو. سونے کے انک سے بھی لکھے تو کم ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی جواب دیتے ہیں, مجھے انتقام لینے میں خوشی نہیں, مجھے معاف کرنے میں خوشی ہے. معاف کرنے میں خوشی ہے. ایک آدمی جو ظالم ہے انتقام لیتا ہے, بولتا ہے میں انتقام لے لیا, کہتے ہوئے بول رہا ہے کہ میں زبردست بدلہ لے لیا. وہ جو خوشی ہے, اس کی جو لذت ہے, اس سے بھی کہیں گنا زیادہ لذت مجھے معاف کرنے میں ملتی ہے. کون بول رہے ہیں؟ وقت کے بادشاہ بول رہا ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی. میرے بھائیوں, اتنے بڑے زبردست سپہ سالار اور وقت کے ہیرو تھے. ان کی زندگی کو ہم پڑھتے نہیں, ان کے بارے میں ہمیں کسی کو بھی معلوم نہیں. افسوس ہے, صد افسوس ہے. ہمارے بچوں کو ذرا پوچھیں کہ اب جو زبردست پیسے اور کمانے, یعنی باکس آفس کو ٹاپ کرنے والی یا ٹاپ نمبر 1 میں کون سا ہیرو ہے, کون سا ایکٹر ہے, کون سا لیڈر ہے, ہمارا بچہ بتا رہا ہے. ہمارے مسلمانوں کے, اسلام کی تاریخ کے یہ اوراق میں جو زبردست کارنامہ انجام دینے والے, بلکہ اللہ رب العالمین کی سرزمین کو پاک کرنے کے لیے جو نکلے ہیں, ان پاکیزہ شخصیات کے بارے میں ایک نام بتاؤ تو رسول اللہ کا نام بولتے ہوئے بھی ہمارے بچے ہچکچائیں. ہمارے بچے کچھ بھی پتا نہیں ہے, پتا ہے تو دنیا کا سب کچھ پتا ہے. آج میڈیا کے ذریعے سے اس قدر وائرل کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی اس قدر کوششیں کی جا رہی ہیں, ہمارے اوپر چون بھی رینگنے کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائیو, افسوس کی بات ہے, صد افسوس ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ دیکھو, ان کے وفات کے بعد چیک کیا گیا ان کا خزانہ, کتنے پیسے چھوڑے ہوں گے. ہم اندازہ لگائیں, ہم سوچیں کتنا پیسہ چھوڑا ہوگا, کس قدر ان کی بادشاہت تھی. آدھی دنیا کے اوپر وہ فتح, بلکہ زبردست حکمران تھے, کیسے خزانے چھوڑے ہوں گے. ہم سوچتے ہیں نا, تھوڑا تو بھی 1 دینار چھوڑے تھے, 1 ہی دینار, ان کے خزانے میں سے 1 دینار نکلا ہے. وقت کے بادشاہ ہے. پوچھنے پر بتایا انہوں نے کہ باپ دادا کیا تھے, ہمارا خاندان کیا ہے, وہ کیا ہے. یہ کمال کی بات نہیں ہے, کمال اس میں ہے کہ میں کیا, رب ذوالجلال کے سامنے میں کھڑوں گا, رب ذوالجلال سے جواب میں دینا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ مجھے پیش ہونا ہے, میرے باپ دادا کو نہیں, میرے خاندان کو نہیں, مجھے پیش ہونا ہے وہاں پہ. میرے دوست و احباب کچھ بھی نہیں کریں گے, مروں گا تو میرے دوست بولیں گے میرا دوست تھا, میں بھی سو جاؤں گا قبر میں. نہیں آنے والے دوستیاں, یہ باپ دادا کی تقلیدیاں, یہ کچھ بھی ساتھ نہیں آنے والے. آئے گی تو بات صرف میرے بھائیوں اسلام کی باتیں. یہ ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے. آئیڈیل نمونہ ہے یہ سلف صالحین کی زندگیاں. یہ سلف صالحین جنہوں نے اپنی زندگی کو پاکیزہ کر کے دکھایا اور اسلام کا نمونہ بن کے بتایا. پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یعنی میرا زمانہ سب سے بہترین اور پاکیزہ زمانہ ہے, اس کے بعد کا زمانہ, پھر اس کے بعد کا زمانہ. یہ جو زمانے میں جو لوگ جیے ہیں ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں. 3 صدیاں میرے بھائیوں, 300 سال تک ایسے شخصیات پھیلے ہیں اور پھولے ہیں. ان کے ایک 3 نام تو ہم بتائیں, ایک 3 نام تو بتا سکے ہم میرے بھائیوں. مرنے سے پہلے ایک 3 شخصیات کی زندگیوں کو پڑھیں,
3 आदमियों की जिंदगियों को पढ़े जिन्होंने अल्लाह के लिए जिया था, जिन्होंने जी के बताया और मरते वक्त भी उनके चेहरे पे मुस्कान थी, मरते वक्त डरे नहीं, मौत आ रही मैं ये करना था वो करना था, ऐसा कोई उन्होंने बंदोबस्त नहीं बताया, बल्कि बताया तो ये कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी फलस्तीन की सरजमीन में ऐसे लोग जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम उनको देखकर ही सही मेरे भाइयों, मुल्क शाम के फलस्तीन के इलाके के ये जो छोटे छोटे बच्चियां हैं, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में जो इस्लाम आने के 500 साल गुजर जाने के बाद दुश्मन इस कदर हमला कर रहा था कि शादियों में भी बच्चियां शेर बोलने लगी, या उस वक्त वो जो दफ बजा बजा कर जो गाने लगती थी उन गानों में जिहाद के ऊपर उभारा जाता था, दुश्मनों की चालबाजियों के ऊपर उभारा जाता था, उनको खत्म करना कैसे ये प्लानिंग बताई जाती थी। इसी तरह आज भी हमारी बच्चियां फलस्तीन की सरजमीन में ये गेम खेलती भी हैं। तो इस तरह जन्नत में तुझे जाना है तो ये काम करना है, जन्नत में तुझे जाना है तो अपने दिल को घट बनाना है। घट इसलिए नहीं कि मोबाइल खरीदूं मैं, घट इसलिए नहीं कि माँ बाप की खिलाफ वर्जी करूं मैं, घट इसलिए नहीं कि मेरी एक टीम बने, मेरा एक बैकग्राउंड बने, मैं शान से रहूं, मैं ऐसा रहूं वैसा रहूं। अरे ये सब खाक में मिलने वाला है, खबर में कोई काम नहीं आने वाला है। मेरे भाइयों, जिए तो अल्लाह की रजा लेके जिए, मरे तो अल्लाह की रजा लेके मरे। ऐसे हीरोज को हम पढ़ने की जरूरत है, ऐसे सुल्तान, ऐसे सलातीन, ऐसे बादशाहों के नाम और उनकी जिंदगियों को पढ़ने की जरूरत है। हम ऐश मजा लेते हुए भी देख रहे हैं ऐसे फिल्में, ऐसे रंगीनियां, ऐसे गाने जिसके अंदर एक मुसलमान के ऊपर धब्बा लगाया जाता है। एक बादशाह है, वो गंदी औरतों के साथ नाच रहा है, ये मुसलमान के लिए शांति, नौजुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह। मेरे भाई, आज हमारा नौजवान मजे ले लेके देख रहा, ये ऐसा था वैसा था। मेरे भाई, ये सब झूठ है, ये धोखा है, ये दगा है, ये दुश्मनों की चाल है। बहरहाल मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक ही बात कहूंगा कि हमें इस्लाम के ऊपर खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ जीना है और इन इस्लामी तारीख को खोल के पढ़ने की जरूरत है हमें, ताकि हम भी ऐसी जिंदगियां जिए हमारे मरने के बाद पूरी दुनिया नाज करे। एक ईमान वाला मरता है तो पूरी दुनिया अफसोस करती है, एक काफिर मरता है तो पूरी दुनिया रिलैक्स होती है। हम किस में शामिल होना चाहते हैं, हम डिसाइड करें। अल्लाह से मैं आखिर में दुआ करूंगा, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सलफ़ सालिहीन की जो शख्सियात है, जो जिंदगियां हैं, उनको पढ़ने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम यहाँ जिस तरह मिलजुल के बैठे हैं, अल्लाह तूने बैठने की तौफीक दी है, अल्लाह जन्नत में जाने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम को इत्तेहाद और इत्तेफाक की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको सच्चाई को पहचानने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको हक के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मरते दम तक ईमान की साबित कदमी हम सबको अता फरमा। अल्लाह हमें मौत आने से पहले मौत के बाद की तैयारी करने की तौफीक दे, खबर में जाने से पहले खबर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे वालिदैन के ऊपर रहम करम का मामला फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों को इस्लामी तरबियत में ढालने की, इस्लामी तरबियत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको भी इस्लामी तरबियत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे परेशानियों को, दुख दर्दों को दूर फरमा। हमें जो भी बीमार हाल है शिफा आजिला नसीब फरमा। हमें जब तक जिंदा रखे ईमान की साबित खिदमत अता फरमा। जब मौत दे आखिरी सांसों में जब पहुंचा तो हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा जारी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम इन्नहु तआला जवादुल करीम।